امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ دو ہمتیں تھیں امام حسین کے ساتھ کربلا میں، ایک ہمت ان کی حقیقی اور سگی بہن سیدہ زینب کی، اور دوسری ہمت ان کے بھائی حضرت سیدنا غازی عباس کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سیدنا غازی عباس کون ہے؟ اب ذرا آپ کی توجہ درکار ہے۔ جس کے جانے سے امام نے کہا تھا کہ بھیا عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، یعنی جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا امام علی مقام نے اپنی، ان غازی عباس کا ذکر ہوتا ہے۔ ویسے بھی فقیر کا معمول ہے کہ جس وقت میں کربلا شریف حاضری دیتا ہوں تو امام حسین سے پہلے میں غازی عباس کے روضے پر جاتا ہوں اور غازی عباس سے عرض کرتا ہوں کہ آپ سفارش کریں تو پھر بات کٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ تعلق ان کا ویسا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے اپنے پورے جسم کو کان بنائیں اور باب الحوائج قمر بنو ہاشم سیدنا غازی عباس ثانی حیدر کرار سرکار غازی عباس کا ذکر دل کے کانوں سے سنیں کہ یہ عباس کون ہے۔ ویسے تو غازی عباس مولائے کائنات کی دوسری بیوی، ٹھیک سیدہ فاطمۃ الزہرا کے وصال کے 1 سال کے بعد جو مولائے کائنات کے نکاح میں جو خاتون سب سے پہلے آئیں ان کو کہتے ام بنین فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ سیدہ فاطمہ جو بنو کلاب سے جن کا تعلق تھا، یہ فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالی عنہا جسے ام بنین کہتے ہیں، اصل نام فاطمہ ہے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے اور ان کو ام بنین کہتے ہیں۔ اور ان کو ام بنین کیوں کہتے ہیں؟ اب آئیے ذرا سا سنیں۔ اس لیے کہ غازی عباس کی ولادت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی دعا کا نتیجہ ہے۔ دیکھو بیٹا مانگنے والے بیٹے مانگتے ہیں، بیٹا مانگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، بیٹا مانگا حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام نے، بیٹا مانگا یہ ان انبیاء کرام نے، اور اس کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رقیہ تقیہ نقیہ ساجدہ ظاہرہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری خاتون قیامت خاتون جنت ام ابیہا ام الحسنین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگی، سیدہ پاک جب دنیا سے تشریف لے جانے لگی تو مولا مشکل کشا کے کو اپنے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد مولا سے کہا علی میری حیات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں دوسرا نکاح کرنے سے روک دیا تھا کہ تم نے دوسرا نکاح نہیں کرنا، اور پھر تم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، لیکن میرے بعد تو تم دوسرا نکاح کرو گے، میرے بعد تو تم دوسرا نکاح کرو گے۔ مولا مشکل کشا نے کوئی جواب دینے کی بجائے سکوت اختیار کیا، کیونکہ دوسرا نکاح تو ہونا تھا، لیکن دل میں خیال تھا کہ سیدہ دنیا سے جا رہی ہیں، اور کون سیدہ؟ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ فاطمہ کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا خدا کی خوشی کا راز ہمیں گویا کہ رسول اللہ نے بتا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور خوش کرنا ہے تو ایسا کام کرو جس سے سیدہ خوش ہو جائیں، جس سے سیدہ خوش ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہے۔ آقا نے فرمایا فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مولائے کائنات نے پوری زندگی سیدہ کی خوشی کا بہت خیال کیا، پوری زندگی خیال کیا۔ سیدہ پاک جتنے دن تک حیات رہیں بہت خیال فرمایا، کم و بیش سیدہ
فاطمۃ الزہرا اور مولائے کائنات یعنی نکاح کے بعد تقریباً 8 سے 9 سال کا عرصہ دونوں کا ساتھ میں گزرا، اور ان دنوں مولائے کائنات نے پورا خیال کیا سیدہ پاک کی خوشی کا۔ اب دنیا سے جا رہی ہیں، ظاہری آخری وقت ہے، تو جاتے جاتے اپنے پاس مولائے کائنات کو بٹھا کر کہتی ہے کہ میرے بعد آپ دوسرا نکاح تو کرو گے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ فرمایا علی کرو گے؟ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر لگتی ہے لیکن پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سامنے والوں سے زیادہ جو نظر نہیں آتے وہ لوگ سنتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان محفلوں کو کلمہ پڑھنے والے بھی سنتے ہیں اور کچھ کلمہ نہیں پڑھنے والے بھی سنتے ہیں، پھر حضور کو مکمل طور پر ماننے والے بھی سنتے ہیں، اور بعض آیتوں کو مان کر بعض کا انکار کرنے والے بھی سنتے ہیں۔ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضور تو سب کے لیے یہ بتائیں کہ وہ دوسری تیسری چوتھی تک کر سکتا ہے، لیکن اپنی بیٹی جہاں دی ہے، تو جہاں اپنی بیٹی دی ہے اس کے شوہر کو کہہ دیا کہ تم ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، تو اوروں کے یہاں تو سوکنے آئیں اور خود کی بیٹی کی معاذ اللہ، حالانکہ کوئی ایمان والا یہ نہیں کر سکتا اعتراض، لیکن بہرحال کسی کے ذہن میں آ بھی جائے تو ٹوک کس کو ہے؟ حالانکہ اس طرح بے ادبی کے سوالات نہیں آ سکتے، لیکن ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی موجودگی میں دوسرا نکاح کیوں روکا؟ اس کا مطلب اپنی بیٹی سے پیار تھا، اپنی بیٹی سے پیار تھا، اس لیے بیٹی پر جو ہے دوسرا نکاح کے اب اس کی موجودگی میں دوسرا نکاح ہوگا، ایسا نہیں۔ حضور کریم ہے، اور ایسے کریم ہے، قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ وہ مومنوں پر کمال مہربان ہیں۔ مولا علی کے نکاح میں جو بھی دوسری بیوی آتی تو وہ بہرحال مومن ہوتی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا تو کیا بگڑنا تھا؟ اللہ کے رسول نے آنے والی کے ایمان کا خیال کیا۔ وجہ یہ تھی کہ جس وقت تو دو سوکنوں میں ناراضگی ہوتی ہے اور ضرور ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ظاہر ہو یا نہ ظاہر ہو، اظہار ہو یا نہ اظہار ہو، تو اب سیدہ فاطمہ کی ناراضگی پر خدا ناراض ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کئی حکمتیں تھی، ایک حکمت یہ بھی تھی کہ سیدہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنے سے روک دیا کہ اس کو دیکھ کر کے اگر زہرا کا دل دکھے گا تو اس عورت سے اللہ ناراض ہو جائے گا اور اس کی آخرت خراب ہو جائے گی، اس لیے میرے آقا نے اس آنے والی کی آخرت کو بچانے کے لیے دوسرا نکاح سے منع فرما دیا۔ دوسری حکمت یہ ہے، بہت ساری حکمتوں میں سے دوسری حکمت یہ ہے کہ جب دو سوکنوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو برا کہنے کی بجائے ان کے ماں باپ کو برا کہتی کہ تیرا باپ تو ایسا تھا، زبردستی یہ کیا، تیری ماں تو ایسی تھی۔ آپ دیکھ لینا، غور کرنا، سوکنوں میں جب جھگڑا ہوگا معلوم کر لینا، آپس میں ایک دوسرے کو برا کہنے کی بجائے ایک دوسرے کے ماں باپ کو برا۔ 14 صدیاں بیت گئی، آج بھی جھگڑے کا مزاج یہی ہے۔ اتنا بدل گیا دور، دنیا اتنی بدل گئی، لیکن جھگڑے کے مزاج کم و بیش ایسے ہی ہیں، جو پہلے تھے وہ آج بھی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو اب جو آتی تو وہ اگر کچھ نوک جھوک ہوتی کہتی کسے؟ کس کے لیے زبان سے کچھ نکلتا؟ سیدہ کے بابا کے لیے، اور ان کی گستاخی کفر ہے، ان کی توہین کفر ہے۔ ارے توہین اللہ اکبر زبان سے نکالنا تو بہت بڑی اور بہت بری بات ہے، حضور کے لیے دل میں برا خیال کر لینا یہ بھی کفر ہے، حتیٰ کہ ان کی نالین کی توہین بھی کفر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے آنے والی کے ایمان کے خیال سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہہ دیا اس کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کرنا۔ پتہ چلا اپنی بیٹی کا خیال تو تھا لیکن آنے والی کے ایمان کا بھی خیال تھا۔ اب پتہ چلا کہ کیوں روکا۔